السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی جو آیا آف دا ڈے ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو ہمارے عام معاشرت میں کافی زیادہ ملتا ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانوں میں لگایا ہوا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بسوں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا استحضار ہمیں کیوں نہیں نصیب ہو پاتا؟ ہم کیوں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی معیت کو یا اللہ تعالیٰ کے اس دیکھنے کے احساس کو کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کے اوپر ابھی جائیں گے، لیکن اس کو آیت کو سیاق و سباق سے جب پڑھا جائے تو اس سے اس کا میننگ زیادہ جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ تو کوشش کروں گا آج تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ یہ جو صورت ہے، جو سب سے پہلی صورت ہے نازل ہوئی تھی، جس کی جو پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس سورہ علق کی جو ہے نا یہ آیتیں ہیں، اور اس کے اندر یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی ابو جہل کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے اس چیز کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اپلیکیشن ہوتا ہے۔ تو شروع یہ یہاں سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے رسول، کیا آپ نے دیکھا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، کہ بندوں کو کہ جب وہ نماز پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو ابو جہل جو ہے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا، روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک واقعے میں اس نے خود رپورٹ کیا کہ میں جب ان کو روکنے کے لیے گیا تو ایک بھیانک مخلوق جو ہے میرے راستے میں آ گئی اور اس نے مجھے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے روکا، لیکن کبھی کبھی وہ دست درازی کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آیت ہے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ بھلا اگر آپ نے دیکھا کہ وہ اگر ہدایت پہ ہوتا یا وہ جو ہے وہ تقوی کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طریقے سے ابو جہل کے لیے ایک انویٹیشن ہے کہ بھائی اگر تم جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے اور ابو جہل بھی وہ قرآن سن رہے ہیں، تو ایک طریقے سے یہ اس کو ایک انویٹیشن ہے کہ اگر تم آ گئے صحیح راستے پہ تو تمہارے لیے جو ہے نا وہ تمہاری زندگی پلٹ جائے گی، اینڈ آل ول بی فارگیون۔ اور تیسری آیت پھر اسی سیریز میں ہے ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کہ تو پھر آپ نہیں دیکھتے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اگر اس نے جو ہے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ ڈز ہی ناٹ نو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از observing all this and everything is being recorded and he will be punished for all whatever he is doing right now۔ تو ہم اس کو اب اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر کہ اب ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اس گروپ میں زیادہ تر لوگ پیرنٹس ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کاموں سے اپنی اولاد کو روک رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کبھی کبھی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیجن کو پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے، تھوڑا زیادہ پریکٹس کر ہوتا ہے تو ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر جیسے ہماری بیٹی ہے اور وہ ایک دم نقاب کرنے کا سوچتی ہے تو کبھی کبھی ہم خود تھوڑے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہے، اس کے لیے رشتے آنا مشکل ہو جائیں گے، یا فار ایگزامپل جو ہے وہ اس کا وہ ایکسپوجر لمٹ ہو جائے گا، یا اسلاموفوبیا کی وجہ سے اگر اس گروپ میں کچھ لوگ باہر بھی رہ رہے ہیں ملک سے تو ان کے لیے کوئی پرابلمز یا ٹرائلز نہ کھڑی ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر داڑھی رکھ لے یا پھر جو ہے فار ایگزامپل وہ چاہے کہ بھائی جو ہے میں کوئی ریلیجس ایجوکیشن کو پرسو کروں اور جو ہے وہ اپنے کریئر آپشنز وہ اس طرح کے رکھنے کی کوشش کرے جس کے اندر ہمیں بہت زیادہ دنیاوی ترقی نظر نہیں آ رہی، تو کبھی کبھی ہم اسے بہت روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس راستے سے مصلحت کے طور پہ اپنی محبت میں، لیکن جو ہے وہ یہ چیز ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی تبلیغی سفر پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سے کبھی کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں تھوڑا یہ ریویو ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری یہ جو مصلحت یا حکمت ہے یہ اس کا جو ہے وہ بنیاد کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا وہ قرآن بیسڈ ہے یا وہ ہمارا کلچر بیسڈ ہے؟ ٹھیک ہے، آر وی بینگ افریڈ فار دا رانگ ریزنس کہ اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو اچھے رشتے نہیں ملیں گے؟ پھر یہ ابھی تو ہمارا معاشرہ بہت چینج ہو گیا ہے، آج سے 10-15 سال پہلے یہ ریئل چیلنج تھا، نقابی خواتین کو رشتے واقعی تھوڑے کم ملتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے تو یہ ایک بالکل ریالٹی تھی۔ اور پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آج جو ہے وہ دین سے تھوڑا سا دور ہے، متنفر ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی بھی ایک آپشن رکھا ہوا ہے، اگر جیسے ہی وہ اگر ریفارم کرے اپنے آپ کو
اور وہ تقویٰ کے اوپر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی سمجھے کہ ہدایت کے دروازے اس کے لیے چوپٹ کھلے ہیں، یعنی کہ ایٹ اینی اسٹیج ان لائف، ایٹ اینی پوائنٹ ان لائف. یعنی کچھ لوگ اب تو یہاں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی بڑی عمر میں جا کر کے جو ہے وہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر اگر نافرمانی میں گزری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ریکارڈ کرے گا اگر آپ جو ہے ہدایت کے راستے پہ آ گئے اور آپ نے تقویٰ کا حکم دینا شروع کر دیا اور اچھی بات کا مشورہ دینا شروع کر دیا. اور جو لاسٹ بات ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے، if you want to walk away, if you want to walk off, if you want to ignore this piece of advice, then it is completely up to you. یہاں پہ آپ کی چوائس ہے، آپ کو پریکٹس کرنے کو دی جا رہی ہے، لیکن بی اویئر آف دا کانسیکوینسز آف دیٹ. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رات کو، میں مراقبہ تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ دیر کے لیے یہ امیجن ضرور کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آبزرو کرے، ہمارے ہر ایکشن کو آبزرو کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے، جو بات ہم نے ابھی تک اپنی زبان پہ نہیں لے کر کے آئی. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس چیز کو امیجن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا احساس ہوگا، ہم اپنے ایکشنز کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور تھوڑا سا ہمارے اندر جو ہے وہ خوف خدا بڑھے گا کہ جب کبھی بھی ہم کوئی معصیت کا کام کرنے کا سوچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو آبزرویشن ہے جو کہ 24/7 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے وہ آبزرویشن میں کسی بھی قسم کی نرمی آئے گی، نہ کسی تاریک کمرے کے اندر اندھیرے میں، نہ جو ہے وہ اجالے میں کسی اونچے پہاڑ کے اوپر. تو if that feeling is with us تو وہ ہمارے لیے ایک تقویت کا سبب بنے گا اگر ہم دین کے راستے پہ ہیں. اور اگر ہم تھوڑے سے کمزور پڑ رہے ہیں نا، اور اگر ہم کئی بار گناہ کے راستے پہ ڈگمگا جاتے ہیں تو پھر اس چیز کے لیے ہمیں ایک قسم کی روک بنے گا وہ. تو بس اس چیز کو کوشش کریں کہ بار بار دہرائیں اپنے اوپر کہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک وٹنس ہیں. اینڈ واٹ ایور وی ڈو it might be reported on the day of judgment if we don't make توبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن یہ احساس جو ہے وہ جگا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے. جو ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے، جو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے، جو ہم کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اگر ہم سے خدا نخواستہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے. آمین.